بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو از قلم میرا حیات کی قسط نمبر 10 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی زرکام اس کی بینڈیج چینج کر کے گیا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹی آنکھیں بند کیے نشال کو یاد کر رہی تھی۔ آج صبح سے ہی اس نے نشال کو نہیں دیکھا تھا، اور دیکھتی بھی کیسے؟ وہ تو کل رات ہی سوتی ہوئی مشال کی گال پر بوسہ دے کر زگم کے ساتھ ہنجرائی چلی گئی تھی۔ اسے آج صبح ہی یہ بات پتہ چلی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل اس بھرے گھر میں تنہا رہ جانے کا سوچ کر ڈوب سا گیا تھا، مگر پھر زرکام کے آ جانے پر دل کو کچھ ڈھارس سی ملی تھی۔ ابھی بھی وہ بینڈیج چینج کرتے وقت اسے اور ملیحہ کو آئس کریم پارلر لے جانا کا پلان بنا کر گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل موبائل کے شور مچانے سے ٹوٹ گیا۔ مشال نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ذرا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے یوں ہی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی کر فریہ بیگم کی کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ماما، اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری جان؟ انہیں شیرین آواز فون کے اسپیکر سے بری تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کا بی پی تو ہائی نہیں ہوتا اب؟ وہ بڑی آہستگی سے بول رہی تھی۔ بس یہ بیماریاں تو انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، تم دونوں مجھ سے دور ہو تو میں کیسے تندرست رہ سکتی ہوں؟ نشال کی طرف سے تو پھر بھی مطمئن ہوں، اپنے گھر کی ہو گئی ہے خیر سے۔ اب تو دن رات بس تمہاری ہی فکر رہتی ہے، تمہاری بھی شادی ہو جائے تو میں بھی سکون کی نیند۔ وہ اپنی روانی میں پریشان زدہ سی بول رہی تھی جب مشال نے ان کی بات کاٹ دی۔ سوچیے گا بھی مت، میں شادی نہیں کروں گی ماما، کبھی نہیں کروں گی، مشال نے درستگی سے کہا۔ لیکن کیوں مشال؟ ابھی تمہارے سامنے پہاڑ جیسی زندگی کھڑی ہے، ایسے تنہا کیسے گزارا کرو گی میری جان؟ فون کے اسپیکر سے ابھرتی فریہ بیگم کی نرم آواز مشال کے اندر تلخیاں بھر گئی تھی۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں ماما، جبکہ آپ خود حقیقت سے واقف ہے۔ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ میں ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں دے سکتی کہ وہ مجھ پر قابض ہو جائے۔ پلیز ماما، میرے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، انہیں ہرا مت کیجیے۔ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ سختی سے بولتی، آخر میں رو پڑی۔ دوسری جانب فریہ بیگم اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی۔ لیکن میری جان، عورت کی زندگی یوں تنہا نہیں کرتی۔ فریہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا پتا ماما، میری زندگی کتنی ہے، ہو سکتا ہے میں چند دنوں بعد مر جاؤں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مجھے پہاڑ جیسی یہ کڑوی زندگی گزارنی ہی نہ پڑے۔ وہ بڑی بے حسی سے بولتی، ان کا دل چیر رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو مشال، خدا نہ کرے کہ تمہیں کبھی کچھ ہو میری چندہ۔ اس سے التجائی انداز میں بات کرتی وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ جو میری حالت ہے نا ماما، آپ کو تو دن رات دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے سانسوں کے بوجھ سے آزاد کر دے، کم از کم اس تکلیف سے تو نجات ملے گی جو دن رات میری روح کو کاٹتی رہتی ہے۔ فون کان سے لگائے وہ تکلیف زدہ سی کہہ رہی تھی، بس کر دو مشال، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں نے تو تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ بابا جان تمہارے لیے لڑکا دیکھ چکے ہیں، مگر تم نے قسم کھا رکھی ہے اپنے رویے سے مجھے قبر میں اتار کر ہی دم لوگی۔ بھول کیوں نہیں جاتی سب کچھ جو ہو چکا ہے، اسے اب کوئی بھی بدل نہیں سکتا، مگر اس وجہ سے اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہی ہو تم؟ کیوں خود کو روک لگا کر مجھے بھی اذیت دے رہی ہو؟ دوسری جانب فریہ بیگم تکلیف زدہ سی اس پر خفا ہو گئی تھی۔ مشال کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میرا مستقبل تباہ ہو چکا ہے ماما، مشال کا لہجہ ٹوٹے کانچ کی سی چبن لیے ہوئے تھا۔ فریہ بیگم کا دل خون ہو گیا تھا، مگر انہیں اس وقت ہار نہیں ماننا تھی، اسی لیے دوبارہ گویا ہوئی تو ان کے لہجے میں سختی تھی۔ تباہ ہوا نہیں ہے، لیکن تم روگ کی عملی تصویر بنی یوں ہی اپنی تباہی سب پر عیاں کرتی رہو گی تو یقیناً تمہارے مستقبل کے ساتھ ساتھ میں اور تمہارے لیے کی گئی میری تمام دعائیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی مشال۔ فریہ بیگم کی تنبیہ کرتی آواز پر مشال نے روتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے ماما، آپ نانا صاحب کو منع کر دیں۔ اپنی بیگی آنکھیں مسلتے ہوئے وہ حتمی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میں انہیں انکار نہیں کروں گی مشال، کل وہ لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، خدا را میری عزت کو تار تار مت کرنا۔ فریہ بیگم نے اس سے التجا کی تھی۔ ماما، مشال ان کے فیصلے پر تڑپ اٹھی، مجھ پر یوں ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ روتی ہوئی مشال سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دوسری جانب وہ اس کی بھلائی کے لیے پتھر بن گئی تھی۔ تم سے پہلے میں مروں گی مشال، اگر تم نے بابا جان کو انکار کیا تو۔ فریہ بیگم نے اس سے التجا کی تھی۔ ماما، مشال ان کے فیصلے پر تڑپ اٹھی، مجھ پر یوں ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ روتی ہوئی مشال سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دوسری جانب وہ اس کی بھلائی کے لیے پتھر بن گئی تھی۔
तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। फरिया बेगम ने आखिरी हरबा आजमाया तब मिशाल के पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मामा। हेलो, आप सुन रही हैं मामा? वो बोल रही थी मगर दूसरी जानिब से राब्ता मुंतका हो चुका था। मिशाल ने हाथ में पकड़ा मोबाइल वहीं बेड पर पटका और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी। रूह फिर से जख्मी हो गई थी। दिल में अजीब खौफ अपने साए फैला रहा था। इसका दिल एक बार फिर मर जाने को चाह रहा था। क्यों हो गई थी जिंदगी इस कदर मुश्किल? क्यों हुआ था इसके साथ ऐसा? वो ही क्यों? निशाल भी तो और बाजुल्वी की ही बेटी थी। फिर बर्बाद करने के लिए अल्लाह ने इसी को क्यों चुना? सोचते हुए वो भूल रही थी कि निशाल इसकी भी बहन है। पहली बार वो जिंदगी में खुदगर्ज बनकर सोच रही थी। इसे निशाल पर रश्क आ रहा था जिसकी इज्जत महफूज रही थी। वो अपनी जात के मान समेत अपने मिजाजी खुदा तक पहुंच गई थी। सोच सोच कर ही वो पागल हो रही थी। आंसू मुतवातर इसकी गालों पर बिखर रहे थे। वहशतें इसके अंदर डेरा डाल रही थी। जब अधखुल्ला दरवाजा नॉक हुआ था, मिशाल इस दस्तक पर तकरीबन उछल गई थी। हरासा नजरों से सामने देखा जहां वो सर अंदर किए झांक रहा था। मिशाल के सुर्ख रोते हुए चेहरे पर इसकी निगाह पड़ी तो वो बिना किसी इसकी इजाजत का इंतजार किए अंदर आ गया था। क्या हुआ मिशाल, आप रो क्यों रही हैं? इसकी तरफ बढ़ते हुए वो बेताबी से पूछ रहा था। वो जानता था कि इसे मिशाल से इसके रोने की वजह गुलवाने में कुछ टाइम लगेगा, मगर इसे हैरत का झटका लगा जब वो बेड से उतरकर खुद इसकी तरफ बढ़ गई थी। जगाम, वो मामा कह रही हैं नाना जान ने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है। शादी शादी करना चाहते हैं ये लोग मेरी। कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी। इसकी बात सुनकर जरगाम पलके झपकने पर मजबूर हो गया था। दिल बेचैन हो गया था। कब कहा फूफा ने? अभी बात हुई आपकी? इससे 2 कदम के फासले पर खड़ा होता वो परेशान ज़दा सा पूछ रहा था। मिशाल ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। जरगाम ने अपनी पेशानी मसली। तो इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है मिशाल? कभी न कभी तो शादी होनी ही है ना? जरगाम ने नरमी से कहा। जरगाम के यूं कह देने पर मिशाल को और रोना आ गया था। तुम भी मुझे ही समझा रहे हो? तुमने तो कहा था तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो, हमेशा मेरी मदद करोगे। तुम मेरी मदद करो अब। मुझे शादी नहीं करनी जरगाम, ना अभी ना कभी। सुन रहे हो तुम? इसका बाजू हिलाती वो भराई हुई आवाज में कह रही थी। जरगाम ने अपने कसरती बाजू की जानिब देखा जिस पर वो अपने दोनों हाथों की मखरूती उंगलियों से थाम चुकी थी। जरगाम की हालत अजीब होने लगी थी। इसके नर्म हाथों का लम्स इसके जिस्म में दौड़ते खून को गरमा रहा था। मिशाल, आप प्लीज़ पहले रिलैक्स हो जाएं। इसके हाथ बड़ी आहिस्तगी से अपने बाजू से हटाते हुए नरमी से गोया हुआ। दिल की दुनिया में शोर बर्पा हो चुका था। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मामा कह रही हैं अगर मैंने ये शादी ना की तो मैं इनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। इसे बताते हुए वो चेहरा हाथों में छुपाकर रोती। जरगाम को हकीकतन तशवीश हुई थी। मिशाल, यहाँ देखे मेरी तरफ। इसे छुए बगैर इसने आहिस्तगी से कहा। मिशाल ने अपना चेहरे से हाथ हटा लिए। जरगाम ने एक नज़र इसके रोते हुए चांद चेहरे पर डाली। दिल इस पर फिदा हो चुका था और वो दिल की इस बेईमानी को आज तक समझ नहीं सका था। आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? दिल से मजबूर होकर इसने बड़ा तल्ख सवाल पूछा था। मिशाल का दिल इसके सवाल पर खून हो गया था। पसंद नहीं करती, नफरत करती हूँ मैं हर मर्द से। बहुत बहुत नफरत करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई भी मर्द अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल नहीं चाहिए। वह दुरुस्तगी से चिल्लाई थी। इसके जवाब पर जरगाम ने हसरत भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा था। तो क्या वो भी इन्हीं मर्दों में शामिल हुआ था? दिल ने दुहाई दी थी। जाने कौन सा नफसियाती मसला था इसके साथ जो वो ऐसा कह रही थी। ओके, आप प्लीज़ रोना तो बंद करें ना। फिर सोचते हैं इस बारे में। इसके बेड की साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालकर इसने मिशाल की तरफ बढ़ाए थे। सोचो मत, कुछ करो। इसके सामने आते हुए मिशाल ने बेताबी से कहा। जरगाम ने इसकी सोच और हसीन होती आंखों में झांका था। कुछ करने का मत कहें वरना बहुत कुछ कर जाऊंगा। संजीदगी से कहते हुए जरगाम ने हाथ में मौजूद टिश्यू से इसके भीगे गाल साफ किए थे। मिशाल ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। क्या कुछ अंदाज मासूमाना था। जरगाम का दिल इसकी गुलाफी आंखों में डूब सा गया था। बहुत कुछ इसकी आंखों में झांकता वो बेबस सा बोल रहा था। आवाज़ सरगोशी नुमा थी। अंदाज चारों शाने चत हो जाने वाला था। मैं समझी नहीं। वो हनूज इसकी जानिब खड़ी हुई थी। मुझसे शादी करेंगी? बड़ी साफ बात कही गई थी। कोई इबहम, कोई उलझन ना थी। मिशाल की आंखें इसके सवाल पर हैरत की जाती से फैल गई थी, जबकि यहाँ जरगाम का दिल इसकी आंखों की इस अदा पर सुखड़ गया था। वो फौरन इससे दूर हुई थी। चेहरे पर सख्त नागवार नजर आने लगी थी। तुम किस कदर घटिया, मैं तुम्हें खुद से छोटा समझकर, और तुम शायद शदीद गुस्से का बाइस इससे बोला भी नहीं जा रहा था। मिशाल, जस्ट ए मिनट प्लीज, प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लें।
اس کی آنکھوں میں پھر سے بڑھتا پانی دیکھ کر وہ ملتجی ہوا تھا. کیا سنوں میں؟ ہاں سننے کو تم نے چھوڑا ہی کیا؟ تم نے پروو کر دیا ہے کہ مرد اعتبار کے قابل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. صوفے پر سے کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے وہ چلا رہی تھی. آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے. زرگام نے کشن کیچ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. کوئی اس کے سینے پر لگ رہا تھا تو کوئی اس کے سر پر. اس کے بال بگاڑ چکا تھا. اب مجھے غلط سمجھ رہی ہے، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس کی طرف بڑھتے ہوئے زرگام نے سرت سے کہا، کیسی مدد؟ یہ مدد کر رہے ہو تم؟ ایک مرد سے بچا کر مجھے اپنے لیے اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہو؟ تم سب مرد ایک جیسے ہو، سب کے سب بد نیت، مگر تم بے وقوف ہو. تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. کانٹے کا سودا کرنا چاہ رہے ہو تم، بے عقل، بے وقوف. کچھ نہیں ملے گا تمہیں. وہ اس پر چلاتے ہوئے ہنسیانی ہو رہی تھی، خود کا بھی مذاق اڑا رہی تھی. اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ رہا تھا. لیکن زرگام پریشان ہوتے ہوئے فوراً اس کے قریب آیا تھا. میں کوئی سودا نہیں کر رہا مشال، صرف آپ کی مدد کر رہا ہوں، اور میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں. مجھے کچھ اور جاننے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ خواہش. اسے پہلی بار بازوؤں سے تھامتے ہوئے وہ قدرے سختی سے بولا تھا. مشال نے ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا کہ کیا 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 جانتے ہو؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے مشال نے پوچھا. زرگام نے ایک پل آنکھیں بند کر کے کھولی، شاید خود کو کمپوز کیا. بولو کیا جانتے ہو؟ اس کی ٹی شرٹ اپنی مٹھیوں میں ڈبوچتے ہوئے وہ چلائی تھی. یہی کہ آپ ڈرگز یوز نہیں کرتی. آپ نے کبھی ڈرگز یوز نہیں کی. آپ کی یہ زخم کسی ظالم کی آپ سے نفرت کا ثبوت ہے. آپ کی مردوں سے نفرت کی وجہ کسی اور مرد کی آپ سے کی جانے والی نفرت ہے. آپ پاگل نہیں ہیں، صرف کوئی گہرا دکھ، گہرا صدمہ ہے جس نے آپ کو یہ حال کر دیا ہے. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے مشال، کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو صرف آپ کو دوسرے مردوں سے بچانا چاہتا ہوں جن سے آپ نفرت کرتی ہیں. میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بدنیت ہوں، بلکہ اس لیے کہ آئی تھنک میں دنیا کا واحد مرد ہوں جس سے آپ نفرت نہیں کرتی اور جس پر آپ اعتبار کرتی ہیں. ٹھہر کر بولتا. وہ اس کی سانسیں ہموار کر رہا تھا. پلکیں چبکتے ہوئے مشال نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے بتایا تھا کہ تمہارا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے. ہاں میں تم پر اعتبار کرتی ہوں. بولتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی گالوں پر بکھرا تھا. زرگام کو اس کے یوں اعتراف کر لینے پر اس پر پیار آیا تھا. تو پھر اتنا جان لیجیے کہ میں آپ کا یہ اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا. ہم شادی کے بعد بھی بالکل ایسے ہی کزنز کی طرح رہیں گے. میں کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف آپ پر شوہروں والا حق نہیں جتاؤں گا. بلیو می، آپ جیسے چاہیں گی، جو چاہیں گی میں وہی کروں گا. آپ کی مجھ سے شادی کی صورت میں فریا پپو کی فکر بھی ختم ہو جائے گی اور اس گھر میں آپ کو آپ کا مقام بھی مل جائے گا. اور سب سے اہم بات، آپ کے قریب کوئی قابل نفرت مرد نہیں ہوگا. دھیمی آواز میں بولتا وہ آخر میں مسکرایا تھا. مشال نے ایک بے تاثر نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی. اور تمہاری خواہشات؟ مشال کے سوال پر زرگام کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی. میرا کیا ہے، ابھی تو میری سٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. سٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو پھر اپنا بھی کچھ سوچ لوں گا. زرگام نے لاپرواہی سے کہا. کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ مشال نے آہستگی سے کہا. ابھی تک تو آپ ہی ہیں. کہہ کر زرگام نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ روکنے کو نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا. میرا مطلب ہے وہ جس سے تم شادی کر سکو. رخ بدل کر مشال نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے پوچھا. ابھی تک تو نہیں ہے، جب ہوگی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتاؤں گا. بیڈ پر بیٹھتے ہوئے زرگام نے ہنستے ہوئے کہا. ہاں پھر تم اس سے شادی کر لینا. مشال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. وہ اب اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی. اور آپ؟ زرگام نے فوراً کہا. تب مجھے چھوڑ دینا. مشال نے اطمینان سے کہا. یعنی وہ اس کی مدد لینے پر تیار ہو چکی تھی. زرگام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ کے. ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، بندہ حکم کا غلام ہے. کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو ذرا سا خم دیا تھا. مجھے یاد آیا، میں آپ کو لینے آیا تھا. ملیا ابھی تب ریڈی ہو رہی تھی. اب تک تو وہ نیچے گاڑی میں جا کر بیٹھ بھی چکی ہوگی. کھڑے ہوتے ہوئے زرگام نے کہا. کیوں، کہاں جانا ہے؟ مشال قطعاً بھول چکی تھی کہ انہوں نے آئس کریم پارلر جانا ہے. آئس کریم کھانے، اور کہاں؟ زرگام نے فوراً جواب دیا. میرا موڈ نہیں ہو رہا. بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے مشال نے آہستگی سے کہا. ساتھ چلیں گی تو موڈ بھی بن جائے گا. فیس واش کر کے جلدی سے نیچے آ جائیے، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. مان جتانے والے انداز میں کہتا وہ اس کی سنے بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا. مشال سست روی سے واش روم کی طرف چل رہی تھی. جانے اس نے زرگام کی مدد لے کر ٹھیک کیا بھی تھا یا خود کو مزید مصیبت میں ڈال لیا تھا. بہرحال وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی. پیکا بڑھ جائے گا جہاں سارا، گرجا کردار کم نہیں ہوں گے. خاک دم ہوگا پھر کہانی میں، جب کہانی میں ہم نہیں ہوں گے. وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پر پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، زیغم کی
पहली निगाह इसी पर पड़ी थी, जो सुबह वाला सूट चेंज कर चुकी थी। ब्लैक और सी ग्रीन कंट्रास्ट के सूट में मलबूस वो कोई उदास मूरत लग रही थी। गुलाब चेहरे पर उदासियां घुली हुई थी, बंद आंखों में जैसे कुछ चुभन सी थी, जिसकी तकलीफ इसके चेहरे से आया हो रही थी। दोनों हाथ पहलू में गिरे सोफे पर पड़े हुए थे, जैसे इस मूरत में कोई जान ना हो। वो बिना आहट किए पहली बहुत आहिस्तगी से इसकी तरफ आया था। जिगम यकतुक इसे देखता चला गया। सफ़ेद गर्दन में लिपटी चेन में लटकता वो ब्लैक डायमंड इसका ईमान खराब कर रहा था। इसके करीब आते हुए वो जरा सा झुका था और हाथ बढ़ाकर अपनी शहादत की उंगली से इस डायमंड को छू लिया, बहुत आहिस्तगी से। फिर बेसाख्ता अपनी उंगलियों की पुश्त से इसकी शहरक को छूने लगा। जो सब इतना अचानक और बेइख्तियार अमल था कि वो खुद भी अपनी इस बेसाख्ती से अनजान था। होश में तो तब आया जब निशाल ने इसके लम्स पर तड़प कर आंखें खोल ली। इसका नाजुक दिल यूं अचानक जिगम को अपने सामने अपने करीब देखकर शिद्दत से धड़कने लगा था, जबकि जिगम इसकी आंखें खोल लेने पर एक पल को चौंक गया था, मगर इससे दूर नहीं हुआ था। वो इससे फौरन दूर होकर अपनी कमजोरी इस पर वाज़ह नहीं करना चाहता था। पाँव समेट कर सीधी होकर बैठती वो हक दक इसकी जानिब देख रही थी, जो अब सुकून से मेज पर बैठ चुका था। उंगलियां हनूज इसके गले में लिपटी चेन को पकड़े हुए थी, कुछ इस मजबूती से कि अगर वो अपना सर मजीद पीछे करती तो वो चेन टूट जाती। इसीलिए दम साथे वो अपनी जगह पुत सी बन गई थी। दोपहर कॉल की थी मैंने, तुमने पिक क्यों नहीं की? लहजा हमेशा की तरह बेतासुर था। इसके चेहरे पर झूलती एक आवारा लिट को नरमी से अपनी शहादत की उंगली में लपेटता वो पूछ रहा था। निशाल खुद को काफी हद तक कंपोज कर चुकी थी, मगर धड़कनें हुनूज मुंतशिर हो रही थी। मुझे पता नहीं चला, निगाह चुराते हुए मिशाल ने संजीदगी से कहा। क्यों? कान बंद करके बैठी हुई थी। उंगली पर लिपटी इसके बालों की लिट एक झटके से खींचते हुए सख्ती से पूछ रहा था। जिगम की उंगली की हरकत पर निशाल के लबों से बेसाख्ता सिसके निकली थी। जिगम ने बड़े गहरी निगाहों से इसके लबों की जंबिश देखी थी, क्योंकि मैं सोई हुई थी। इसकी इतनाई पर अपने आंसू हलक में उतारते हुए आहिस्तगी से बोली। जिगम की कुर्बत और गहरी निगाहें इसकी धड़कनों की रफ्तार को तेज कर रही थी। फारूकी हाउस में तो तुम रातों को भी जागा करती थी, मेरे साथ आते ही दिन में भी नींदें आ रही हैं। अमेजिंग। अपनी उंगली पर लिपटी इसकी बालों की लिट इसके कान के पीछे करते हुए इसने एक तीर फेंका था। खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है, फ्लैट की सफाई करके थक गई थी, इसीलिए आंख लग गई थी मेरी, तलखी से कहती वो सोफे से उतर कर खड़ी हो गई। जिगम भी अपनी भौं उचकाते हुए खड़ा हो गया। खाना खा लिया था तुमने? अब के वक्त रे नरमी से पूछ रहा था। कुछ सामान देकर गए थे आप मुझे जो मैं पका कर खा लेती? निशाल ने सर्द मोड़ी से उल्टा इससे सवाल किया था। मोहतरमा, क्या किचन की सफाई तुमने आंखें बंद करके की है? किचन में सब कुछ मौजूद है, आटा, दालें, चावल, ऑयल, मिसाले और फ्रीजर में चिकन और बीफ दोनों के पैकेट्स फ्रीज किए हुए हैं। अगर आंखों का इस्तेमाल कर लेती तो यकीनन तुम्हें भूखा ना रहना पड़ता। सर्द मोड़ी से बोलता वो इसे निगाह झुकाने पर मजबूर कर गया था। जिगम को इसका भूखा रहना सख्त नागवार गुजरा था, जबकि जिगम की एक एक चीज़ गिनवाने पर निशाल को याद आ गया कि वाकई ये सब ही चीज़ें किचन में मौजूद थी, मगर दोपहर के बाद इसका दिमाग इस कदर मुंतशिर हो गया था कि वो सब कुछ भूल गई थी। वो मैंने देखा नहीं, वो अपने आप से उलझती हुई इसे उलझा हुआ जवाब दे रही थी। जिगम ने जांचती निगाहों से इसका परेशान जदा चेहरा देखा था। कुछ हुआ है? कोई आया था? पूछते हुए जिगम ने पलट कर एतराफ़ में देखा। निशाल यूं एतराफ़ का जायजा लेने पर गड़बड़ा गई थी। नहीं तो कोई भी नहीं आया, वो डगमगाते लहजे में काबू पाते हुए निशाल ने सरद से कहा था। ठीक है। कुछ जांचती निगाहों से कारपेट पर निगाह जमाते हुए जिगम ने संजीदगी से कहा, फिर लंबे लंबे ढक बढ़ता बेडरूम में घुस गया। निशाल मुंह बसोड़ती दोबारा सोफे पर ढह गई। इससे जिगम की लापरवाही पर रोना आने लगा था, जो खाने का पूछकर कमरे में घुस गया था। यानी अब इसे ही कुछ बनाकर खाना था, क्योंकि जिगम का इत्मीनान बता रहा था कि वो बाहर से खाना खा कर आया है। निशाल ने सामने दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखकर 8 के 10:15 बज रहे थे। वो मुंह बनाती आंखें मूंद गई। अंतड़ियां कुलवल्ला पड़ रही थी, मगर वो अपने बेजान हाथों में इस वक्त खाना बनाने की हिम्मत महसूस नहीं कर पा रही थी। बंद आंखों में आज दोपहर का मंजर लहरा गया था, जब वो सफाई से फारिग होने के बाद फ्रेश होकर बैठी थी। अभी वो ठीक से टेक भी ना लगा पाई थी कि डोर बेल बजी थी। दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इसने पेप हॉल से बाहर मौजूद शख्सियत को देखने की कोशिश की। वो बाहर मौजूद शख्स की सुर्ख सफेद रंगत पर बड़ी बड़ी मूंछें ही देख पाई थी। निशाल ने खौफजदा होकर दरवाजे से अपनी पुश्त लगा ली, क्योंकि बाहर मौजूद शख्स निशाल को खुद का देख चुका था। बेल फिर से बजाएगी। कौन? निशाल ने धीमे आवाज में
पूछा। मुझे अरबाज उल्वी कहते हैं। मुकाबिल की भारी आवाज सुनकर निशाल को लगा इसकी टांगें बेजान हो गई हैं। अपने बाप का बचपन से देखने का ख्वाब पाले बैठी निशाल ने बिना सोचे समझे अगले ही पल दरवाजा खोल दिया। वो आंखें फाड़े अपने सामने खड़े इस शख्स को देख रही थी जो बदकिस्मती से इसका बाप था। कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? नम होती पलकों को चपकते हुए वो अनजान बनती पूछ रही थी। इसके सवाल पर अरबाज उल्वी के होठों पर मुस्कुराहट दर आई। बिलाशुबा वो इस उम्र में भी वजाहत का शाहकार था। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी तारुफ का मोहताज हूँ? लबों पर मीठी मुस्कुराहट सजाए वो बड़ी नरमी से पूछ रहा था। नहीं, आप मेरी जिंदगी में वाकई तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मगर इस काबिल भी नहीं है कि आप मेरे सामने खड़े होकर अपना तारुफ करवाएं। तल्खी से कहते हुए निशाल ने दरवाजा बंद करना चाहा जब अरबाज उल्वी ने दरवाजे पर हाथ रखकर इसे ऐसा करने से रोक लिया। बेटियों का दिल अपने बाप के लिए हमेशा बहुत वसी और कुशादा होता है निशाल, अरबाज उल्वी ने शिकफ्तगी से कहा। निशाल इसके बात पर तंजिया मुस्कुराई। हाँ, बहुत वसी होता है, मगर वो दिल होता है। मेरे सीने में तो पत्थर धड़क रहा है जिसमें आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसका सर्द अंदाज अरबाज उल्वी को अपनी पुश्त पर खड़े कारिंदों के सामने शर्मिंदा कर रहा था। जब रिश्ते खून के हों तो गुंजाइश निकालनी पड़ती है बेटा, लहजे में शरीनी खोलते हुए भरपूर एक्टिंग कर रहा था। निशाल की बर्फ आंखों में धुंध सी उतरने लगी। निकालनी पड़ती होगी, मगर मैं निकालना नहीं चाहती। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं, दुरुस्तगी से कहती निशाल ने एक बार फिर दरवाजा बंद करने की कोशिश की थी। बेटा मेरी बात सुनो प्लीज, अरबाज ने इल्तिजाया लहजा इख्तियार किया था। मत कहें मुझे बेटा, नहीं हूं मैं आपकी कुछ भी। अगर इस दुनिया में आपकी कोई औलाद है तो वो है आपका वारिस, आपका बेटा आसिफ उल्वी। आप ही जैसा एक जानी मर्द जो कल अपने किए की सजा पाने वाला है, दुरुस्तगी से कहती निशाल ने अरबाज उल्वी के चेहरे पर अपने अल्फाज के थप्पड़ मारे थे। इसने कुछ नहीं किया, इल्ज़ाम लगाया गया है इस पर। अरबाज उल्वी ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए आसिफ का दिफा किया था। अल्लाह जाने इल्ज़ाम है या सच, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। निशाल ने सर्द मोरी से कहा। तुम्हारा ही तो लेना देना है, तुम्हारा शोहर एसपी है और इसी ने आसिफ को इस केस में फंसाया है, क्योंकि इसे शुरू से ही मुझसे मसला है। अगर तुम चाहो तो अपने शोहर से बात करके। ओह, तो ये बात है, अपने बेटे की रिहाई के लिए आए हैं आप यहाँ? मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि आप जैसा खुद गर्ज और खुद परस्त इंसान इसी सिलसिले में मुझसे मिलने आ सकता है, वरना यूं अचानक बेटी की याद आप पर तो अफसोस करना भी काबिले अफसोस है अरबाज उल्वी साहब, लेकिन माजरत ख्वाह हूँ कि इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आपके बदतरीन अमाल मेरी ज़िंदगी में ऐसे कांटे बो चुके हैं कि मेरे शोहर की औकात इससे भी बदतर है जो आपकी नज़र में मेरी माँ की थी। इसलिए आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, आपका मजीद यहाँ रुकना फजूल है। भराई हुई आवाज़ में बोलती निशाल ने अपनी भीगती आंखें साफ की और फिर अरबाज उल्वी की अगली बात सुने बगैर दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। और इस बार वो दोबारा डोर बेल पर उंगली नहीं रख पाया था, जबकि निशाल के रुके हुए आंसू तेजी से गालों पर लड़ खाए थे। वो सोफे पर आ बैठी थी, आंसू मुतवत्तर आंखों से निकलते गालों को भिगो रहे थे। जबकि एक बार फिर डोर बेल बजी थी। निशाल ने फौरन खौफजदा होकर आंखें खोलकर दरवाजे की जानिब देखा था। जिगम दरवाजा खोले किसी से बात कर रहा था। निशाल ने चौंक कर एतराफ में देखा तो यानी मंजर बदल चुका था। दोपहर से रात हो चुकी थी। निशाल ने सिर्फ सरद से अपनी भीगी आंखें साफ की थी, जबकि जिगम अब अपने हाथों में पिज़्ज़े का बॉक्स पकड़े इसकी तरफ आ रहा था। बॉक्स मेज पर रखकर वो किचन से कोल्ड ड्रिंक्स के लिए गिलास ले आया था। खुद वो बॉक्स खोला तो हैरत से सारी कार्रवाई देखती निशाल के सामने किया। खाओ इसे। इसके पास ही सोफे पर जरा से फासले पर टिकता वो संजीदगी से गोया हुआ। मुझे भूख नहीं है, निशाल ने खफगी से कहा। जिगम ने संजीदा निगाहों से इसके रोए रोए गुलाबी चेहरे की जानिब देखा। पूरे फ्लैट की सफाई करके थक कर भूखे पेट सो सकती हो, यानी दोपहर से भूखी हो, मगर फिर भी भूख नहीं है तुम्हें? वो एक अब्रू उचकाकर पूछता। यकीनन इसका झूठ पकड़ चुका था। हाँ, नहीं है। इसे ख्वामखाई रोना आने लगा, जाने क्यों आंखें हर वक्त झलकने को बेताब रहा करती थी। ये नखरे मुझे मत दिखाओ, तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें खाना खाने के लिए मनाता रहूं। सोफे के पुश्त से टेक लगाते हुए जिगम ने सर्द मोरी से कहा। निशाल ने शिकवा किनार निगाहों से इसकी जानिब देखा। वो इसकी तरफ मुतवज्जा था। ताल्लुक ना सही, रिश्ता तो है। जाने कैसे निशाल के मुंह से ये शिकवा फिसल गया था। जिगम इसके शिकवा किनार अंदाज पर बेहिसी से मुस्कुराए। रिश्ते की बात मत करो स्वीट हार्ट, जो रिश्ता तुम्हारे और मेरे दरमियान बन चुका है ये अपने आप में बहुत से तकाजे करता है, हक मांगता है। और जिगम इजलाल तमाम तकाजे तमाम हकूक पूरे तो कर सकता है, मगर कभी करेगा नहीं। सर्द लहजे में बोलता हुआ निशाल को एक बार फिर इसकी औकात दिखा गया था।
ہاں کیونکہ بات تو ساری چاہت اور الفت کی ہے، مجھے اپنی الفت میں مبتلا کر کے آپ خود کوفت میں مبتلا ہیں، نشال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زگم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، شاید محبت نے دہائی دی تھی، دل نے اس پل شدت سے اس کی پلکوں پر اٹکتے موتی چننے کی خواہش کی تھی۔ خود پر ضبط کرتے زگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، جبکہ اس کے دل کی بدلتی کیفیت سے انجان نشال وہاں سے جانے کو اٹھی تھی۔ زگم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی اپنی مٹھی میں دبوچی اور اسے واپس اپنے قریب بٹھا لیا۔ بہت ہو چکا، یہ کھاؤ، زگم نے سختی سے کہا۔ آپ ہر معاملے میں میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، نشال نے شدید برہمی سے کہا، آواز ہنوز بھیگی ہوئی تھی۔ کر سکتا ہوں تو کر رہا ہوں نا، معنی خیزی سے کہتا۔ زگم نے پیزے کا ایک پیس توڑ کر اس کے منہ کے قریب کیا تھا۔ نشال نے خفگی سے رخ موڑ لیا۔ نشال، زگم کی پکار میں تنبیہ تھی۔ نشال نے شور مچاتے دل کو ڈپٹتے ہوئے آنکھیں مینچ لی۔ زگم نے بنا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے اس کی ٹھوڑی اپنی جانب کمائی اور ایک بار پھر اپنے پیزے والا ہاتھ اس کے قریب کیا۔ نشال نے بھیگی آنکھیں کھول کر اسے گھورا، پھر ٹکڑے ٹکڑا کر کے اس کے ہاتھوں سے پیزا کھانے لگی۔ بڑی مشکلوں سے وہ اسے 2 سے بھی کم پیس کھلانے میں کامیاب ہو پایا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے کولڈ ڈرنکس بھی پلا رہا تھا۔ وہ کھاتے ہی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بیڈ روم میں جا گھسی، جبکہ زگم نے ایک نظر اس کے بچائے ہوئے پیس اور گلاس میں بچی اس کی جھوٹی کولڈ ڈرنک کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ بچا ہوا پیس حلق سے نیچے اتارا تھا اور گلاس میں بچی کولڈ ڈرنک کا سپ لیا تھا۔ گلاس خالی کر کے اس نے واپس میز پر رکھا تھا اور پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ صوفے پر ڈھہتے ہوئے وہ اب سگریٹ سے اپنی سانسیں جلا رہا تھا۔ سر، اس کے آفس میں آ کر زمان نے اسے سلیوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے زمان، بہت جلدی میں کال کی تھی تم نے؟ زگم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سر یہ نیوز پیپر، یہ دیکھ لیں ایک بار، زمان نے نگاہ جھکا کر آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا اخبار اس کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ زگم نے اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے اخبار کی سرخیوں پر نگاہ دوڑائی۔ فرنٹ پیج پر ہی جو تصویر تھی اس نے زگم اجلال کے پورے وجود میں شرارے دوڑا دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، کس نے کی ہے یہ جرات؟ اخبار میز پر پٹکتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گھرایا تھا۔ سر یہ یقیناً ارباز الوی کی ہی کوئی چال ہے، مگر یہ خبر سچ ہے۔ کیا آپ کی وائف واقعی ارباز الوی کی بیٹی ہیں؟ زمان نے کچھ سوچتے پریشانی سے پوچھا۔ زگم نے سلگتی نگاہوں سے ایک بار پھر اخبار کے فرنٹ پیج کو گھورا جس پر نشال اور ارباز کی تصویر فرنٹ پیج پرنٹ کی گئی تھی۔ زگم کی فلیٹ کی ادھ کھلے دروازے سے نظر آتی نشال اور اس کے پاس کھڑا ارباز الوی اخبار کی سرخیاں پڑھ کر زگم کا خون کھول رہا تھا۔ ایک منٹ پلیز، اس کے گرد اپنا بازو کستے ہوئے وہ بہکے انداز میں بولا۔ سامیہ کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی، اپنے آپ کو اس کی قید میں پا کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط مرد، یقیناً وہ اس کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ کیوں؟ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سامیہ نے ہلکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس یوں ہی میرے پاس کھڑی رہو پلیز، اس کے سر سے تولیہ اتارتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا۔ ایک التجا تھی جو کی گئی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھر گئے تھے۔ سامیہ کی دھڑکنیں بے ہنگم ہونے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلیاں رکھتے ہوئے سامیہ غصے سے بولی تھی۔ باخدا کچھ نہیں کر رہا، صرف تمہیں محسوس کر رہا ہوں، پلیز صرف 2 منٹ۔ اس کے گیلے بالوں کی مہک سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارتا وہ مسحور ہو رہا تھا۔ سامیہ تو اس کے ایک دم بدلتے تیور دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ یہ دھوکہ ہے، آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں مسٹر زمان، آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ دور ہٹیے پلیز، اپنے دل کے شور سے گھبرا کر چلاتے ہوئے سامیہ نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ ایک پل کو لڑکھڑایا، پھر بے ساختہ اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے سامیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جس کی سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں سامیہ الوی، بیوی ہو تم میری اور میں اپنے کہے پر قائم ہوں، مگر تم کیوں اتنی پیاری لگتی ہو کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھوں؟ مت لگا کرو اتنا حسین، اس قدر حسین، دل کمزور ہے میرا۔ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے درستگی سے بولتا وہ آخر میں ملتجی ہوا تھا۔ سامیہ نے بمشکل اپنے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، پھر یہ مسئلہ باقی ہی نہیں رہے گا، بھرائی ہوئی آواز میں کہتی وہ اسے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ کیوں نہیں ہے ممکن؟ آخر کب تک میں یہاں آپ کے ساتھ رہتی رہوں گی؟ مجھے یہاں سے جانے دے پلیز۔ سامیہ نے ایک بار پھر اپنی پرانی بات دہرائی تھی۔ جانے دوں تاکہ تمہارے گھر والے تمہیں مار ڈالیں؟ ہاں، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتا وہ سرد موری سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں مار ڈالیں، بھلے ہی وہ مجھے مار ڈالے، موت قبول ہے مجھے، لیکن آپ کے ساتھ رہنا منظور نہیں ہے مجھے۔ اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ زمان ایک پل کو چپ رہ گیا تھا۔ کیا اتنا برا ہوں میں کہ تم
کیا برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ میں اتنا برا کیوں لگتا ہوں تمہیں؟ بولو۔ اس کے کندھے سے تھامتے ہوئے زمان بڑی آزردگی سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا لگنے والا آپ میں ہے ہی کیا؟ یہ لمبی کسی دیو جیسی کدوکامت، یا یہ رات کی سیاہی جیسی رنگت، یا پھر آپ کی وہ اکڑ جو مجھے اپنی بیوی بناتے ہی جانے کہاں جا سوئی ہے؟ نخوہ سے بولتی وہ اپنے لفظوں سے اس کا دل چھلنی کر رہی تھی۔ وہ حق تک اس لڑکی کے ہلتے ان نرم لبوں کو دیکھ رہا تھا جن سے نکلنے والے الفاظ بے حد سخت تھے۔ اور کیا پوچھا تھا؟ میرے ساتھ کیا برا کیا ہے آپ نے؟ میں پوچھتی ہوں اچھا ہی کیا کیا ہے آپ نے؟ آدھی رات کو مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، 2 دن بعد ہی میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح کر لیا، اور اب دن دہاڑے نام و نہاد شوہروں والا رومانس بگاڑ رہے ہیں۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہیں کیا آپ؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا دور رہیں مجھ سے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، سمجھے آپ؟ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے بڑے ڈرلے سے دھمکیاں دے رہی تھی۔ زمان نے اپنے لب بھینچتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا، پھر اگلے ہی پل اس کی کمر میں بازو مائل کرتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا، اتنے قریب کہ سامیہ کو سانسیں لینے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ اس کی ساری طرح داری پل میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ جو جان بوجھ کر اسے اتنی باتیں سنا گئی تھی، اب یہ شخص اس سے دور رہے گا۔ اپنی تقریر کا الٹا اثر ہوتے دیکھ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے چرمرا گئے تھے۔ تم سے صرف اتنی دوری برداشت ہے، تم سانس لے سکو، اس سے زیادہ دوری کسی صورت مجھے تو اپنی کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ تو اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اسے خود میں سموئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہے آپ، اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلتی وہ زیر لب زہریلے لہجے میں پنگاری۔ اب اسی گھٹیا انسان کے ساتھ تمہیں زندگی بھر رہنا ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ آپ کے ساتھ رہتی ہے میری جوتی، میں تو بہت جلد یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اس کے سینے میں اپنی ہتھیلیاں رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں بے حال ہوتی وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ اس کے ایک بار پھر بھاگ جانے کی دھمکی دینے پر شدید اشتعال میں آتے ہوئے زمان نے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ بھاگنے کی کوشش بھی کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری، وہ غصے سے اس پر دھاڑا تھا۔ اس کی روب جمانے پر سامیہ ڈرنے کے بجائے مزید چھیر ہوئی تھی۔ توڑ دیجیے گا، مگر میں نہیں رہوں گی یہاں اس کوٹری میں، بس۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ زمان کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ وہ تو آپ ہر وقت ہی دیکھتے ہیں۔ وہ آج چپ ہونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ زمان خود پر ضبط کرتا پلٹا تھا اور الماری میں سے ایک فائل نکال کر بیڈ روم سے نکلتا چلا گیا۔ سامیہ پریشان ہو کر پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلا شبہ اس شخص کو خود سے پسند کرنا اتنا آسان نہیں تھا، سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ کہتا ہے پھر سے دل لگاؤ، خسارے پر خسارہ کس لیے جناب؟ تم چل رہی ہو ساتھ؟ اس نے صوفے پر بیٹھی ملیحہ سے پوچھا۔ کہاں؟ اپنے چہرے سے میگزین ہٹاتے ہوئے اس نے بیزاری سے پوچھا۔ نشی اور بھائی سے ملنے، سرکام نے مسکراتے ہوئے اس نے بتایا۔ کہاں؟ ہنسرائی؟ میگزین سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یپ، سرکام نے جواب دیا۔ لو نیکی اور پوچھ پوچھ چلوں گی بھائی، ضرور چلوں گی۔ پرجوش صوفے سے اترتے وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے جلدی میں پوچھا تھا۔ میں مشال کو جانے کا کہہ کر آیا ہوں، بس تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو جائیں گی تو پھر چلتے ہیں، آرام سے کہتے ہوئے ملیحہ کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بس 5 منٹ میں چینج کر کے آئی، چٹکی بجا کر کہتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے نشال یا زگم کو کال کر کے انفارم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زگم اسے انکار کر دے۔ وہ تھا بھی تو ایسا ہی، سامنے والے کے خلوص کی پرواہ کیے بنا صاف کورا جواب دے دیا کرتا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی۔ زرقام نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلیک ویلوٹ کی شرٹ اور پاجامے میں ملبوس گولڈن بلیک شال کندھوں پر لپیٹے وہ ڈر ڈر کر سیڑھیوں پر قدم ڈالتی لیونگ روم کی طرف آ رہی تھی۔ انداز سہما ہوا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنے سادہ قیامت کے اس سوگوار روپ میں اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتے دل کو سنبھالتا نگاہ جھکا گیا تھا، ورنہ اس کی بےتاب نگاہوں کی گستاخیاں بھانپ لینے کی صورت میں یقیناً مشال الوی سے کوسوں دور ہو جاتی تھی۔ چلیں؟ اس کے مقابل رکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولتی بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ زرقام نے نگاہ بائیں طرف دیوار پر لگی ان کی فیملی پکچر پر ڈالی۔ وہ ملیحہ چینج کرنے گئی ہے، بس آتی ہوگی، پھر چلتے ہیں۔ نگاہ ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ اس کی نظریں نہ ملانے پر مشال نے آنکھیں سکیڑ کر جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا اندھوں کی طرح یہاں وہاں آنکھیں گھما رہے ہو؟ اسے چھیڑنے کو سیڑھیوں سے اترتی ملیحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مشال کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ در آئی تھی، جسے چھپانے کو اس نے اپنی گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، جبکہ زرقام نے خجل ہوتے ہوئے خفیف نظروں سے ملیحہ کو گھورا۔ مجھے لگا تم مکھی بن گئی ہو، اسی لیے ان فضاؤں میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔
اس کے کرتے کے پرنٹ پر نظر کرتا ہوا اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا پتا کہ اسٹائل کسے کہتے ہیں؟ تم تو بس گھر سے کالج اور کالج سے گھر اور گھر میں بھی صرف اسٹڈی روم میں آنے جانے کے بارے میں ہی سوچا کرو۔ یہ لڑکیوں کی ڈریسنگ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ملیحہ کہاں باز آنے والی تھی، فٹ سے جواب پکڑایا تھا۔ ہاں آئی بڑی تم، وہ بول ہی رہا تھا جب مشال درمیان میں بول پڑی۔ اب چلیں، اس نے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے چلنے پر زور دیا۔ ملیحہ نے فوراً معصوم بنتے ہوئے ہونٹ اطراف میں پھیلا لیے، جبکہ زرقام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً جی ضرور کہا تھا۔ ملیحہ اس کی اس قدر فرمانبرداری پر کھنکاری تھی، زرقام اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ دونوں بہن بھائیوں کے اشارے کنایوں سے بے خبر وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ دوران سفر بھی ان دونوں میں ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی رہی تھی، مگر وہ لب سیے خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نشال سے ملنے کی بے چینی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، دور دور تک افق میں کہیں سورج کی کسی کرن کا شائبہ تک نہیں تھا۔ موسم معمول کے مطابق ٹھنڈا ہی تھا۔ فلیٹ کی تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، کیونکہ زگم تو صبح ہی اپنے آفس چلا گیا تھا۔ گلاس ونڈو کے پردے برابر کر کے وہ پلٹی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پورا فلیٹ صاف ستھرا پڑا تھا، ایسے میں نشال کے پاس مصروفیت کے لیے کوئی اور بہانہ نہیں تھا۔ اداسی رگوں میں سرایت کرنے لگی تو آنکھیں بھی خود بخود نم ہونے لگی۔ اپنی یہ گھر بدری اسے کسی سزا سے کم نہ لگ رہی تھی۔ بلا شبہ دل کا مالک نگاہوں کے سامنے تھا، مگر پاس رہ کر بھی قریب کب تھا؟ گھر والوں کی یاد شاید عذاب نہ بنتی اگر وہ سنگ دل کچھ نرمی برت لیا کرتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی خراب تھا۔ ایک تو گھر والوں سے دوری، اس پر مزید زغم کا تلخ رویہ۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ مشال کا بے تاثر انداز تو کبھی نہایت اپنائیت آمیز رویہ، زرقام کی الٹی سیدھی باتیں تو کبھی ملیحہ سے ہونے والی نوک جھوک، آغا جان کی محبت تو کبھی اکرام صاحب کی شفقت، اماں بھی کی نصیحتیں، حتیٰ کہ مشالمہ بیگم کی تلخ باتیں بھی دل و جان سے یاد کیا کرتی تھی۔ دن بھر سوچنے کو اس کے پاس لاتعداد سوچیں تھی، مگر رات تو جیسے ایک اسی شخص کے لیے مختص تھی، جو اس کے پاس ایک ہی چھت تلے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی 100 کوس دور تھا۔ مگر دل کا کیا کرتی، جس کی ایک ایک دھڑکن زغم اجلال کے نام کی مالا جپتی تھی۔ بے بسی کے شدید احساس تلے اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ آنسو کی روانی میں اضافہ ہونے کو ہی تھا جب ڈور بیل بجی تھی۔ نشال اچھل کر سیدھی ہوئی تھی۔ بھلا اس وقت کون آ سکتا تھا؟ پریشانی سے سوچتے ہوئے نشال نے سائڈ ٹیبل پر رکھی الارم کلاک کی طرف دیکھا، جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت زغم تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے نشال کو کال کر کے تاکید کی تھی دروازہ کسی صورت نہ کھولے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ارباز البی دوبارہ نشال سے ملے۔ بیڈ سے پاؤں نیچے زمین پر لٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے کہ پھر سے ڈور بیل بجی۔ چپل پیروں میں روستے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سست روی سے چلتی ہوئی فلیٹ کے دروازے کے بالکل قریب آ چکی تھی جب دروازے کے دوسری جانب موجود شخصیت نے اس بار ڈور ناک کیا تھا۔ کیا آج پھر سے اس کا نام نہاد باپ اسے امتحان میں ڈالنے آیا تھا؟ بے دردی سے سوچتے ہوئے اس نے پیپ ہال میں سے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ وائٹ شرٹ میں چوڑے شانے، وہ جو بھی تھا، ہال کے سامنے بالکل سامنے پشت کیے کھڑا تھا۔ نشال نے ایک آنکھ سکیڑ کر اسے پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص کو پہچاننا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ ایک خوشی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی، کیونکہ یقیناً دوسری طرف زرقام اکرام ہی تھا۔ نشال نے فوراً دروازہ کھولا۔ دروازہ کھل جانے پر وہ اس کی طرف پلٹا تھا، اور ساتھ ہی اس کی پشت سے 2 عزیز ترین چہرے مزید نمودار ہوئے تھے۔ خوشی کی شدید احساس تلے نشال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مسرت سے مشال و ملیحہ کے گلے لگی تھی۔ آنسو بہت تیزی سے گالوں پر پھسلنے لگے تھے، جبکہ زرقام پر ایموشنل سین دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں تم سب کو بہت 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 زیادہ مس کر رہی تھی۔ ان سے الگ ہوتے وہ بھیگی آواز میں گویا ہوئی۔ مشال نے نرم نگاہوں سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ اور میں تو تمہیں دن رات یاد کرتی ہوں، قسم سے تمہاری کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ملیحہ بھی بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ نشال روتے روتے مسکرا دی۔ اب یہیں کھڑے کھڑے ہی یہ ایموشنل ڈرامہ کنٹینیو رکھنا ہے یا اندر بھی چلنا ہے؟ ان کے رونے پر چوٹ کرتا وہ شرارتاً گویا ہوا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنے دن بعد تو ایموشنل ہوئی ہوں، اس پر بھی تم پابندی لگا رہے ہو؟ اپنے گال صاف کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتی نشال مصنوعی خفگی سے بولی۔ اوہ، تو کیا پچھلے دنوں سے تم یہاں بھائی کے ساتھ پتھر کا رول ادا کر رہی ہو؟ آنکھیں سکیڑتے ہوئے زرقام نے ہمیشہ کی طرح الٹا سوال کیا تھا، انداز میں شرارت تھی۔ زرقام نے ہمیشہ کی طرح الٹا سوال کیا تھا، انداز میں شرارت تھی۔ پتھر کے ساتھ رہوں گی تو ویسا ہی رول بھی کروں گی نا؟
اس نے بنا لگی لپٹی رکھے اسے جواب دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ ان کے ساتھ لیونگ روم میں ہی آ گئی تھی۔ وہ تینوں وہیں صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ نشال بھی مشال والے ڈبل صوفے پر اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ میرے معصوم بھائی، تم موم ہے موم، ذرا سا جلاؤ گی تو فوراً پگھل جائیں گے، یقیناً تم نے ہی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ہنستے ہوئے بولتے زرقام نے اپنی بات کے آخر میں ایک آنکھ دبائی۔ ملیحہ کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ مشال بیزار ہوتے ہوئے نگاہ جھکا گئی تھی۔ البتہ نشال نے جواب دینے کے بجائے نگاہ چرا لی۔ ایک بار پھر گزری رات کا منظر تازہ ہو گیا تھا۔ یہ بتاؤ میری یاد کس کو آئی تھی جو تم دونوں یہاں چلے آئے؟ زغم کے ذکر سے بچنے کے لیے نشال نے فوراً موضوع بدل ڈالا تھا۔ زرقام نے مسکراتی نگاہوں سے مشال کی طرف دیکھا جو نگاہ جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کے تعاقب میں نشال نے اپنے ساتھ بیٹھی مشال پر نظر ڈالی جو ان تینوں سے لاتعلق نظر آ رہی تھی۔ زرقام نے آنکھ کے اشارے سے نشال کو مشال کا بتایا تھا۔ مشی، اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے نشال نے اسے محبت سے پکارا تھا۔ مشال نے چونک کر اپنی خالی خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ دھیمی آواز میں پوچھتی وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ نشال کو اس پر پیار آیا جو اس سے ملنے تو آئی تھی مگر آ کر اپنے خول میں سمٹی بیٹھی تھی۔ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے نشال نے بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ اس کے شیریں لہجے پر مشال کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی۔ کیا بولوں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر زرقام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یا راؤ ملیحہ، ہم تو بھائی کا بیڈ روم دیکھ کر آتے ہیں۔ وہاں سے غائب ہونے کو زرقام نے صوفے سے اترتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے بے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جھٹ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے زرقام کے پیچھے لپکی، جبکہ جو اب زغم اور نشال کے بیڈ روم کی طرف جا رہے تھے۔ زرقام کی اس مہربانی پر مشال نے بھیگی تشکر امیز نگاہوں سے زرقام کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسی وقت وہ مڑا اور مسکراتے ہوئے مشال کو آنکھ ماری۔ مشال کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ جلدی سے نگاہ چرا گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی توڑی نرمی سے چھوتے ہوئے نشال نے نرمی سے پوچھا۔ مشال نے محبت سے اپنی بہن کا شفاف بے داغ نرم چہرہ دیکھا، پھر بنا جواب دیے اس کے گلے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی نشال، تمہارے بغیر اس گھر میں مجھے بہت رونا آتا ہے۔ اس کے گلے لگی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نشال کا دل اس کے اظہار محبت پر تڑپ اٹھا۔ مشی میری جان، میرے بس میں ہو تو میں تمہیں ایک پل کو بھی دور نہ رہوں، مگر تم سب کچھ تو جانتی ہو۔ اس کے گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا۔ وہ مشال سے محض 7 منٹ بڑی تھی مگر اس کے انداز میں شفقت اور بڑا پن جھلک رہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا مشال، مشال نے نگاہ جھکاتے ہوئے کہا، انداز میں جھجک تھی۔ نشال نے فوراً اس کے نرم و نازک ہاتھ تھام لیے۔ کچھ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اپنے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے نشال فوراً بولی تھی۔ ماما کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، مگر نشال میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مشال نے پریشانی کے عالم میں اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ نشال ایک پل کو خاموش ہو گئی اور اسے کیا جواب دیتی کہ کل دن میں اس کی فریہ سے بات ہو چکی ہے اور وہ اسے اپنے مشال سے ناراضگی کی وجہ بتا چکی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم ماما کی بات مان لو، مگر تم اپنی بات کی وضاحت بھی تو کر دو نا جان۔ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے نشال نے اس کا رخسار سہلایا۔ اس کے سوال پر مشال کا دل خون ہو گیا۔ بھلا وہ اس کی کیا وضاحت دیتی؟ ماں تو اس کی ہر بات، ہر تکلیف سے واقف تھی، پھر بھی انہوں نے اسے اس امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مشال سے اس سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر پہلو بدل گئی۔ نشال کی آنکھوں میں تشویش اتر آئی۔ بتاؤ نا مشی، پوچھتے ہوئے نشال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے نشال، لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتا سکتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ بدلے میں نشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ زرقام میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ اس سلسلے میں میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیسی مدد؟ نشال کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ شادی کر رہا ہے وہ مجھ سے، آہستگی سے کہتی مشال نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ؟ حیرت کے شدید غلبے سے وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ اندر زرقام اور ملیحہ تک گئی تھی، مگر وہ دونوں باہر نہیں آئے تھے۔ نشال آہستہ پلیز، وہ دونوں سن لیں گے۔ مشال نے سرت سے اسے ٹوکا۔ یار مشی، تمہاری بات ہی بلکہ بات کیا ہے؟ یہ تو شاکنگ نیوز ہے، اور یہ شادی ہیلپ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ نشال اب مکمل طور پر متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ زرقام کہہ رہا ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی میرا دوست ہی رہے گا، صرف دوست۔ مشال نے لفظ دوست پر زور دیا۔ نشال نے حیرت سے اپنی پلکیں چپکائی۔ اور پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر لے گا اور مجھے آزاد کر دے گا۔ اس کے ہلتے لبوں کے ساتھ ساتھ نشال کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی، اور اس کے ایک دم خاموش ہو جانے پر نشال نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، اور یہ کہ میں اب کیا کروں نشال؟
زرگام اچھا لڑکا ہے، مگر مجھے اس پر اعتبار کرنا چاہیے؟ مجھے بس یہی فکر ہے کہ کیا وہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گا بھی یا نہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ اپنے لب کچل رہی تھی۔ نشال نے سخت نگاہوں سے مشال کو گھورا تھا۔ اور تم چاہتی کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے؟ تم سے شادی کرے اور تمہیں بیوی کا درجہ نہ دے، تمہیں طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر لے، یہ چاہتی ہو تم؟ پوچھتے ہوئے نشال نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کی تلخی پر قابو پایا۔ ہاں بالکل نشال، یہی تو چاہتی ہوں میں۔ نشال کے اپنی بات سمجھ جانے پر مشال سکون سے بولی۔ نشال کی آنکھوں میں تعصب پھیل گیا، پلکیں خود بخود نم ہو گئی تھی۔ تو یوں کہو نا، اپنی بربادی چاہتی ہو تم؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس بار لہجے کی تلخی چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات پر مشال نے بے حسی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اسے کیا بتاتی، برباد تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ مشال نے تکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیوں کر رہی ہو؟ اس سب سے تمہیں کیا ملے گا مشال؟ نشال افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ جو کچھ تھا وہ تو چلا گیا نشال، وہ صرف سوچ ہی سکی مگر کہہ نہ سکی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ بھی پانا نہیں چاہتی نشال۔ مشال نے دھیمی آواز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی مشال؟ صوفے سے اترتے ہوئے نشال نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈزنٹ میٹر، مشال بے حسی سے بڑبڑائی۔ نشال نفی میں سر ہلاتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھی، جہاں سے بلیا اور زرکام کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مشال نے کالی کالی نظروں سے نشال کی پشت دیکھی۔ ایک بٹکا ہوا آنسو بہت آہستگی سے اس کی نم آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر بکھر گیا۔ بہل تو جائے دلاسوں سے میرا دل، لیکن چلتی کہاں ہیں صحراؤں میں کشتیاں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آیا تو اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ اسے تلاشنے کو زمان نے فوراً اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ اسے صوفے کے درمیان رکھی ٹیبل سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ گھٹنوں میں سر دیے اس کی موجودگی سے بے خبر وہ رو رہی تھی۔ زمان احمد سرحد سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ سامیہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے زمان نے اسے نرمی سے پکارا۔ اس کی پکار پر سامیہ کا لرزتا وجود ایک پل کو تھم گیا، پھر اگلی پل اس نے سر اٹھا کر خونی نظروں سے زمان کو دیکھا تھا، جبکہ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر زمان کی نگاہ ٹھٹک گئی۔ گندمی رنگت میں رونے کے باعث سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ زمان احمد ایک بار پھر اپنے دل کو بے بس ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے زمان نے اس کے بھیگے گال صاف کرنے کو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیونکہ میرا نصیب پھوٹ چکا ہے، اور جن کا نصیب پھوٹ جائے ان کے نصیبوں میں صرف رونا ہی ہوتا ہے، زرخندہ انداز میں بولتی وہ سرحد سے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر زمان کی کوشش ناکام بنا چکی تھی، جیسے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ زمان نے اپنے لب بھینچتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہونے کو باقی ہی کیا ہے؟ سامیہ نے تلخی سے الٹا اسی سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر زمان نے گہری نظروں سے اس کا بکھرا ہوا سراپا دیکھا۔ الجھے بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھی۔ ہونے کو تو بہت کچھ باقی ہے، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بڑے استحقاق سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی اور مضبوط ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے سامیہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بلکہ ابھی تو سب کچھ ہی باقی ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے زمان نے اپنا نچلا لب کا کونا دانتوں میں دبا لیا۔ سامیہ نے گھبرا کر نگاہ چرا لی۔ مقابل بیٹھا شخص اس کے جتنے بھی قریب سہی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ قربت بولنے لگی تھی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے خود کو کمپوز کیا تھا۔ میں آپ کی ان باتوں کو ہرگز نہیں مانتی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وٹر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اس کی دل جلاتی مسکراہٹ سامیہ کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ دور ہٹیے، درستگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے قریب پنجوں کے بل بیٹھے زمان کو پرے دھکیلا تھا، جبکہ زمان جو استحقاق بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس اچانک حملے پر بے ساختہ پیچھے فرش پر اپنے ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچا پایا تھا، جبکہ اس دوران سامیہ سرحد سے اپنی جگہ سے اٹھ کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا، آواز میں سنجیدگی تھی۔ میرا مسئلہ آپ اور آپ کا یہ دڑبا ہے، جس میں میرے لیے مزید سانس لینا محال ہے۔ وہ بڑی صاف گوئی سے جواب دے رہی تھی۔ زمان کے لیے اپنے اشتعال پر قابو پانا محال ہونے لگا تھا۔ اسے سبق سکھانے پر سرحد سے اس کی طرف بڑھا۔ میرے قریب آؤ، تمہاری سانسیں سہل کر دوں گا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے درستگی سے گویا ہوا تھا، انداز میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اسے حقیقتاً سامیہ کی بات ناگوار گزری تھی، جبکہ اس کی جرأت پر سامیہ کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھر گئی تھی۔ کیا سانسوں کو سہل کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ اپنے بے حد قریب اس کی روشن سیاہ آنکھوں میں جھانکتی تلخ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ انداز میں تعصب تھا اس کے لہجے کی کمزوری اور بے بسی پر۔ زمان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے بہت آہستگی سے اس کی کمر کے گرد کسی اپنے کسرتی بازو کی گرفت ڈھیلی کر دی، مگر سامیہ اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی سرخی بڑھتی
اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ خود پر ضبط کرتا پوچھ رہا تھا، مجھے باہر جانا ہے، آسمان دیکھنا ہے، کھلی فضا میں سانس لینی ہے، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ اس کے اشارے میں مقید وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ زمان ایک بار پھر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس وقت نرمی سے پوچھتے ہوئے اس نے سامیہ کو رات کی طریقے کا احساس دلایا تھا۔ میں نہیں جانتی ہوں، کچھ نہیں جانتی، مجھے باہر جانا ہے، بس مجھے جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں گویا ہوئی تھی، آنکھیں ہنوز بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے انداز پر زمان ہولے سے مسکرا دیا۔ اوکے، ایک لفظی جواب دیتے ہوئے زمان نے بڑی محبت سے اس کے بھیگے گال صاف کیے تھے، جبکہ اس بار اس کی انگلیوں کے استحقاق پر وہ چپ چاپ نگاہ جھکا گئی تھی۔ دل نے شور مچایا تھا جسے وہ دبا گئی تھی۔ میں بس یہ یونیفارم 2 منٹ میں چینج کر کے آیا، پھر چلتے ہیں، نرمی سے کہتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ پھر واقعی اگلے 5 منٹ میں وہ رف سا ٹراؤزر اور فل بازو ٹی شرٹ پہن کر اسے لیے اپنی گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکال آیا۔ رات کی خنکی عروج پر تھی۔ سامیہ چاہنے کے باوجود بھی اسے یہ نہ کہہ پائی کہ وہ کوئی گرم جیکٹ ہی پہن لے۔ وہ اسے لیے سیدھا قریبی ریسٹورانٹ آیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اسے گاڑی پارک کرتا دیکھ وہ سر سے گویا ہوئی تھی۔ وجہ؟ زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سامیہ نے جواب دینے کو جوڑے رب کھولے ہی تھے کہ وہ خود ہی بول پڑا۔ اب یہ مت کہنا کہ بھوک نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو آلریڈی بھوک لگ رہی ہے اور تمہاری بھوک نہیں ہے کی گردان سن کر میرا ڈنر بھی خراب ہو جائے گا، سو پلیز تھوڑا بہت کھا لینا۔ زمان نے بڑی غیر سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ سامیہ بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر واقعی اس نے تھوڑا نہیں بہت کھا لیا تھا، کیونکہ اس نے بھی زمان کی طرح بس صبح کا ناشتہ ہی کر رکھا تھا جو زمان نے اپنے اور اس کے لیے بنایا تھا، جبکہ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سامیہ نے ڈرائیو کرتے زمان کو مخاطب کیا۔ زمان نے رخ موڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نگاہ سامنے روڈ پر۔ کہاں جانا چاہیے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ابھی گھر نہیں جانا، سامیہ نے جھٹ جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر زمان نے فوراً گاڑی کو بریکس لگائے۔ تو پھر کہاں جانا ہے؟ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے وہ قدرے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے چور نگاہوں سے اس کے چہرے پر پہلی سنجیدگی دیکھی تھی۔ یو آر ناٹ اے سوٹیبل پرسن، بٹ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے چلیں آپ، ابھی واپس نہیں جانا مجھے۔ اپنا رخ زمان کی طرف سے پھیرتے ہوئے کہتی وہ اپنے ہاتھ باندھ گئی تھی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی اس کا ارادہ پکا ہے۔ زمان کے لبوں کو ایک نرم مسکراہٹ نے چھو لیا۔ محترمہ، یہاں ان سڑکوں پر لانگ ڈرائیو کا نتیجہ جانتی بھی ہو تم؟ تمہارے باپ کا علاقہ ہے یہ، اگر ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ سامیہ نے اس کی طرف رخ پلٹتے ہوئے اسے گھورا۔ ڈی ایس پی زمان احمد، جان دینے سے ڈرتے ہیں آپ؟ تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی وہ بڑے تلخ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ زمان کی آنکھوں میں سنجیدگی در آئی۔ پہلے نہیں ڈرتا تھا، مگر اب ڈرتا ہوں، کیونکہ سامیہ الوی، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، بہت زیادہ جینا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ آہستگی سے تھامتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ سامیہ کا دل ایک پل کو بے چین ہو گیا، دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی۔ اس کے مضبوط اور حرارت ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو اس نے سرت سے کھینچ لیا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ زمان چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر خود بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سے باہر کیوں آئی ہو؟ اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے اپنی بھیگی پلکیں چپکتے ہوئے نگاہ روڈ پر جما لی۔ جواب دینے کے لیے لب کھولنا محال ہو رہا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، اس کا ساتھ ہی ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے انہوز نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں سڑک کی زمین کو چھو رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے آپ، گھٹن ہونے لگی تھی مجھے، بس اسی لیے آ گئی باہر۔ اپنے لہجے کی کمزوری چھپانے کو منہ ناگواری سے گویا ہوئی زمان نے ایک پل کو اپنے لب سختی سے بھینچ لیے۔ باتیں تو نہیں، صرف ایک بات، ایک حقیقت کہی ہے تم سے، اور اگر گھٹن ہو رہی ہے تو لو، مجھے مار کر ہمیشہ کے لیے میری زبان بند کر دو، مگر اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی لوڈڈ ریوالور اس کے سامنے کرتے ہوئے بولتے زمان کا لہجہ گہری سنجیدگی کی چھاپ لیے ہوئے تھا۔ کاش کہ میں ایسا کر سکتی تو یقیناً اس گن کی ساری گولیاں آپ کے سینے میں اتار دیتی۔ اس کے گمبھیر لہجے سے غائل ہوتی وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی، دل کی بدلتی حالت چھپانے کی کوشش کرتی وہ شاید خود سے بھی لڑ رہی تھی، جبکہ اس کا جواب سن کر وہ اپنی جگہ خاموش رہ گیا تھا۔ اور فرض کرو کہ میرا کوئی دشمن یا تمہارے باپ کے ہی آدمی میرا سینہ چھلنی کر دے، کیا تب بھی سکون کی زندگی جی ہوگی تم؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں؟ اپنی سے آنکھوں میں چبھتی جلن کی پرواہ کیے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پر سامیہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ ذرا سے اپنی نگاہ کا زاویہ بدل گئی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جس سے وہ خود بھی انجان تھی۔
اس قسم کی گھسی پٹی ایموشنل باتیں کر کے آپ مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے مسٹر زمان، سامیہ نے اسے بڑا کڑا جواب دیا تھا۔ زمان کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولتا وہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا سامیہ کے لیے اپنے آنسو پینا عذاب ہو گیا تھا۔ تمہیں فرق پڑے یا نہ پڑے، مگر مجھے تمہاری ذات کی موجودگی سے بہت فرق پڑتا ہے سامیہ۔ گاڑی میں بیٹھو پلیز، یہاں تمہاری جان کو، وہ بول رہا تھا جب سامیہ نے اسے ٹوک دیا۔ خطرہ ہے تو ہونے دے، میری حفاظت نہیں کر سکتے آپ، یا اپنے زور بازو پر یقین نہیں ہے آپ کو؟ اسے اپنی فکر کرتا دیکھ دل کو مزید تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ بار بار تلخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے میں قدرت مجھے تمہارے سامنے آزمائے، کیونکہ میں تو تمہاری حفاظت اپنی جان دے کر بھی کر لوں گا، مگر شاید تم میرا جان دینا برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تب جو گھٹن ہوگی تو اس کے باعث تم دنیا کے کسی کونے میں سانس نہیں لے پاؤ گی سامیہ اولوی۔ ٹہر ٹہر کر بولتا وہ اسے باور کروا گیا تھا، وہ اس کی آنکھوں کو پڑھ لینے کا گر جانتا ہے۔ اس کے دل کے شور سے زمان احمد کی سماعتیں ناواقف نہیں تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ دفتر سے اپنی سماعتوں میں قریب ہی کہیں ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی تھی۔ اس سرسراہٹ کے ساتھ ایک اور آواز بھی تھی، جانی پہچانی۔ ہاں، ڈی ایس پی زمان کے لیے اس آواز کو پہچاننا کچھ مشکل نہ تھا۔ وہ ہلکی بہت دھیمی آواز ریوالور کا چیمبر کھینچنے کی تھی۔ وہ فوراً مستعد ہوا تھا۔ سامیہ اترو جلدی، تیزی سے کہتے ہوئے زمان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی کے بونٹ سے اتارنا چاہا۔ اس دوران وہ محض ایک سیکنڈ کو اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، اور وہ ہی ایک لمحہ تھا جب سامیہ کے دل کا نشانہ لے کر چلائی گئی گولی زمان کی پشت پر کندھے سے نیچے اپنا کام کر گئی تھی۔ ایک جھٹکا تھا جو اس کے توانا وجود کو لگا تھا، مگر اس کی پرواہ کیے بنا وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہیں جھکتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے 2 گولیاں چلاتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی جلتی لائٹس پھوڑ کر انہیں بند کر دیا تھا۔ سڑک پر تاریکی پھیل رہی تھی، جبکہ سامیہ چلاتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اسے لیے بیٹھتے بیٹھتے ہی زمان سرے سے گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ گولی چلانے والے نے دوسرا نشانہ زمان کا ہی لیا تھا، مگر اس کی پھرتی اور ایک دم گاڑی کی لائٹس آف ہو جانے سے اندھیرے کے باعث وہ نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ سامیہ کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ حملہ کرنے والے گاگ شکاری اب شاید انہی کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ 3-4 آدمیوں کے قدموں کی آواز بڑی واضح تھی، جو یقیناً سڑک کے اطراف میں آگے اگی جھاڑیوں میں سے ہی آ رہی تھی۔ زمان، آپ کو گولی لگی ہے، خون نکل رہا ہے، اس کے سینے سے چپکی سامیہ کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ زمان کے کندھے سے نکلتا خون اس کی آنکھیں بھگو رہا تھا، جبکہ درد برداشت کرتا زمان اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ شش، آواز نہیں، اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا وہ اگلے لاحہ عمل کے لیے خود کو تیار کر گیا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے جو گاڑی کی دائیں طرف جھاڑیوں سے باہر نکلے تھے۔ زمان احمد کو نظر آ گئے تھے، جو گاڑی کی بائیں طرف سامیہ کو خود میں چھپائے گاڑی کے ڈور گلاس سے دائیں جانب دیکھ رہا تھا۔ سامیہ، اسا تینوں نہیں چھڈنا۔ سامیہ، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے ایک اپنی بھاری آواز میں چلایا تھا۔ پھر اس نے 2 ہوائی فائر کیے تھے اور گاڑی کی بائیں جانب دیکھنے کو ان دونوں کی جانب آنے کو بڑھے تھے۔ بھایا، زمان کی حصار میں کانپتی سامیہ کے لب آہستگی سے بڑبڑائے تھے۔ چلانے والا شخص سامیہ کا بھائی تھا، جس کی آواز پہچانتے ہوئے اس کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ زمان، جو اس آدمی کا نشانہ لے چکا تھا، سامیہ کے بڑبڑانے پر گولی چلاتے چلاتے رہ گیا، مگر گولی پھر بھی چلی تھی۔ اس بار 4-5 ہوائی فائر ہوئے تھے، ساتھ ہی پولیس جیپ کا سائرن۔ سڑک پہ زرد روشنی پھیل گئی تھی۔ زمان نے فوراً پلٹ کر دیکھا، 10-12 قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ مضبوط شخص اب ان آدمیوں پر فائر کھول چکا تھا، جو پولیس جیپ کے سائرن کی آواز سن کر ہی واپس جھاڑیوں کی طرف بھاگے تھے۔ اندھیرے میں جان بوجھ کر اپنا نشانہ خطا کرتا وہ شخص یقیناً ان آدمیوں کو محض ڈرانا ہی چاہتا تھا، اور بلا شبہ اس قدر ہوشیاری کا مظاہرہ ایک ہی شخص کر سکتا تھا، جو اب بہت تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔